اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں جب اعلان فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو شیطان لعین نے اس بات کا بہت برا مانا اور اپنے جی میں حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ چنانچہ جب خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے خلیفہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ، تو سب سجدے میں جھک گئے، مگر شیطان لعین اکڑ رہا تھا اور نہ جھکا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام پسند نہ آیا اور اس سے دریافت فرمایا کہ اے ابلیس، میں نے جب اپنے یہ قدرت سے بنائے ہوئے خلیفہ کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو نے کیوں سجدہ نہ کیا؟ شیطان نے جواب دیا، میں آدم سے اچھا ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے بنا ہے، پھر میں ایک بشر کو سجدہ کیوں کرتا؟ خدا نے اس کا یہ گھمنڈ بھرا جواب سنا تو فرمایا، مردود، نکل جا میری بارگاہ سے، جا، تو قیامت تک کے لیے مردود و ملعون ہے۔ دوستو، خدا کے رسول اور اس کے مقبولوں کی عزت و تعظیم کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، اور ان کو اپنی مثل بشر سمجھ کر ان کی تعظیم سے انکار کر دینا یہ شیطان کا کام ہے۔ اور ایک پیغمبر خدا کو سب سے پہلے حقیر جانتے ہوئے بشر کہنے والا شیطان ہے۔ خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک تیار فرمایا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے مبارک کی زیارت کرتے تھے، مگر شیطان اسد کی آگ میں جل بھول گیا، اور ایک مرتبہ اسد مردود نے بغض و کینے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے ناف مبارک کے مقام پر پڑی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو۔ چنانچہ اس شیطانی تھوک سے ملی ہوئی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے وفادار اس لیے ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور ناپاک اس لیے ہے، پلید اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کی ہے، اور رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اسے جبرائیل کے لگے ہیں۔ دوستو، شیطان کے تھوکنے سے حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا، بلکہ مقام ناف شکم کے لیے زینت کی وجہ بن گیا۔ اسی طرح اللہ والوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے اللہ والوں کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ ان کی شان اور بھی چمکتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو حسد کی نگاہ سے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو زمین کے جانور آپ کی زیارت کو حاضر ہونے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر جانور کے لیے اس کے لائق دعا فرماتے۔ اسی طرح جنگل کے کچھ ہرن بھی سلام کرنے اور زیارت کی نیت سے حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان کی پشتوں پر پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی، تو ان میں نافیہ مشک یعنی مشک کی خوشبو والی ناف پیدا ہو گئی۔ وہ ہرن جب یہ خوشبو کا تحفہ دے کر اپنے قوم میں واپس آئے تو ہرنوں کے دوسرے گروہ نے پوچھا کہ یہ خوشبو تم کہاں سے لے آئے؟ وہ بولے، اللہ کا پیغمبر آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لایا ہے، ہم ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے رحمت بھرا اپنا ہاتھ ہماری پشتوں پر پھیرا تو یہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ ہرنوں نے کہا، وہ دوسرا گروپ بولا، تو پھر ہم بھی جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ بھی گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا، مگر ان میں وہ خوشبو پیدا نہ ہوئی، اور وہ جیسے گئے تھے ویسے کہ ویسے ہی واپس آ گئے۔ واپس آ کر وہ تعجب بولے کہ یہ کیا بات ہے، تم گئے تو خوشبو مل گئی اور ہم گئے تو کچھ نہ ملا۔ پہلے گروہ نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گئے تھے صرف زیارت کی نیت سے، تمہاری نیت درست نہ تھی۔ تو دوستو،
اللہ والوں کے پاس نیک نیتی سے حاضر ہونے میں بہت کچھ ملتا ہے، اور اگر کسی بدبخت کو کچھ نہ ملے تو اس کی کیا قصور ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی دین اور عطا کا کوئی قصور نہیں۔ السلام علیکم۔